شہر کی روشنیاں رات کے اندھیرے میں ایسے جھلملا رہی تھیں جیسے کسی نے آسمان سے تارے چرا کر زمین پر بکھیر دیے ہوں۔ مگر اس خوبصورت منظر کے پیچھے عائشہ کے دل میں ایک عجیب سا شور تھا، ایک ایسا شور جو باہر سے خاموش دکھائی دیتا تھا مگر اندر ہی اندر سب کچھ توڑ رہا تھا۔ عائشہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے ہمیشہ زندگی کو خوابوں کی طرح دیکھا تھا، ایک ایسا خواب جس میں محبت ہو، سمجھ ہو اور ساتھ نبھانے کا وعدہ ہو۔ مگر حقیقت ہمیشہ خوابوں جیسی نہیں ہوتی۔ اس کی شادی احمد سے ہوئی تھی۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ خوبصورت تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسی، ساتھ چائے پینا اور مستقبل کے خواب بنانا۔ عائشہ کو لگتا تھا کہ اس کی زندگی مکمل ہو گئی ہے، مگر وقت کے ساتھ احمد بدلنے لگا۔ مصروفیت بڑھ گئی، باتیں کم ہو گئیں اور خاموشی زیادہ۔ گھر میں وہ دونوں ہوتے تھے مگر ایک دوسرے کے بغیر۔ عائشہ اکثر سوچتی، کیا محبت صرف شروع کے دنوں تک ہوتی ہے یا وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے؟ اسی ادھوری کیفیت میں اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ دفتر میں ایک نیا لڑکا آیا تھا، فہد۔ نرم لہجہ، توجہ سے سننے والا اور باتوں میں ایک عجیب سی گہرائی رکھنے والا انسان۔ وہ جب بھی عائشہ سے بات کرتا، وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ہلکا محسوس کرتی۔ ایک دن لنچ کے دوران فہد نے کہا، "آپ ہمیشہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں؟ جیسے آپ کے اندر بہت کچھ دبایا ہوا ہو۔" عائشہ پہلے مسکرائی، پھر آہستہ سے بولی، "کچھ لوگ بول کر بھی نہیں جیتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی سب کچھ کہہ جاتے ہیں۔" فہد اس کے جواب پر خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سوال رہ گیا۔ دن گزرتے گئے۔ فہد کی موجودگی عائشہ کے لیے ایک سہارا بننے لگی۔ وہ اسے سنتا تھا، سمجھتا تھا اور وہ سب کچھ محسوس کرتا تھا جو شاید گھر میں کہیں کھو چکا تھا۔ لیکن عائشہ جانتی تھی کہ یہ احساس خطرناک سمت بھی جا سکتا ہے۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی، فہد نے عائشہ سے کہا، "کیا آپ کبھی سوچتی ہیں کہ اگر زندگی دوبارہ ملے تو آپ کیا بدلیں گی؟" عائشہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا، "میں شاید اپنے فیصلوں میں کم جذبات اور زیادہ حقیقت شامل کرتی۔" فہد نے دھیرے سے کہا، "یا شاید آپ اپنے دل کی زیادہ سنتیں۔" یہ جملہ عائشہ کے دل میں اتر گیا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتی رہی۔ بارش کی آواز، دل کی دھڑکن اور دماغ کی الجھن سب ایک ساتھ چل رہے تھے۔ کیا میں غلط راستے پر ہوں؟ وہ خود سے پوچھتی رہی۔ میں صرف وہ سکون ڈھونڈ رہی ہوں جو مجھے گھر میں نہیں مل رہا۔ اگلے چند دن اس کے لیے آسان نہیں تھے۔ وہ فہد سے کم بات کرنے لگی، خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دل کے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ ایک دن اچانک احمد نے اس سے پوچھا، "تم آج کل کچھ بدلی ہوئی لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے؟" یہ سوال عائشہ کے دل کو چیر گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ کہہ دے، اپنی تنہائی، اپنی ادھوری محبت، اپنا درد، مگر وہ خاموش رہی۔ بس اتنا بولی، "بس تھوڑی تھکن ہے۔" وقت گزرتا گیا۔ عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو ایک اور موقع دے گی۔ وہ فہد سے فاصلے بنانے لگی اور اپنے رشتے کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ شروع میں مشکل تھا، مگر آہستہ آہستہ احمد بھی بدلنے لگا۔ شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ صرف جسمانی طور پر نہیں، جذباتی طور پر بھی اپنی بیوی سے دور جا رہا تھا۔ ایک رات دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ کافی دیر بعد خاموشی ٹوٹی۔ احمد نے کہا، "میں نے تمہیں بہت اکیلا چھوڑ دیا ہے نا؟" عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اکیلے پن سے زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اب ساتھ ہو کر بھی اکیلے ہوں۔ یہ جملہ دونوں کے درمیان ایک سچائی بن کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دونوں نے کوشش شروع کی، چھوٹی چھوٹی باتیں، وقت دینا اور ایک دوسرے کو دوبارہ سمجھنا۔ کچھ عرصے بعد عائشہ نے فہد کو آخری بار میسج کیا۔ کبھی کبھی لوگ ہماری زندگی میں آ کر ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں اصل میں کیا چاہیے ہوتا ہے۔ شکریہ،
مگر اب میں اپنی حقیقت میں واپس جا رہی ہوں۔ فہد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک شام جب عائشہ دوبارہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی۔ اس نے باہر دیکھا اور مسکرا دی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، خواب خوبصورت ہوتے ہیں مگر زندگی حقیقت میں جیتی جاتی ہے، اور کبھی کبھی خواب ہمیں یہ سکھانے آتے ہیں کہ حقیقت کو کیسے سنوارا جائے۔ اور اس بار اس کی آنکھوں میں سکون تھا، ادھورا نہیں، مکمل۔